اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹیز کے خلاف جا کے، پہلے تو ہم کام اس کے ساتھ کرتے تھے، تو اب ان کے خلاف جا کے تو وہ پہلا ایکسپیرینس تھا، لیکن اچھا رہا. اور وہ چونکہ ہم نے الحمدللہ ود ان دا لمٹس اور لاجیکل طریقے سے HEC میں 3-4 ہماری میٹنگز ہوئیں، تو ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور اچھی بات یہ کہ وہ کنونس ہو گئے. اور اس سے پھر یہ ہوا کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے فی ویو آف کر دی، ہاسٹل چارجز ویو آف کر دیے، ٹرانسپورٹ فی ویو آف کر دی، تو یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ اس سے کافی بینیفٹ ہوا. اچھا دیکھیں، ویسے تو بیسک لاجیکل رکھتا ہے. اگر آپ کوئی ویسٹرن کلچر ہو، ویسٹرن کنٹری، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کووڈ آیا تو انہوں نے ورک فرام ہوم کرنا پڑا. ایسے ہی جب وہ کرنا پڑا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ دے ٹوک اٹ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور میرے بہنوئی ہیں، وہ کینیڈا میں آئی تھنک سافٹ ویئر انجینئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اب بھی وہ آن لائن ورک فرام ہوم ہی کنٹینیو کرتے ہیں. آئی تھنک ونس ان اے ویک ٹیوزڈے کو یا کچھ ان کی فلور میٹنگ آفس میں ہوتی ہے. تو لوگوں نے اس کو ایز اے اپرچونیٹی لیا. اور ہمارے یہاں کیوں یہ سمجھا نہیں گیا کہ کیونکہ یہ ایکسپینسز کم ہو رہے ہیں، جب کسی پہ برڈن آ ہی نہیں رہا تو وائی ناٹ پاس اٹ آن ٹو دا اسٹوڈنٹس. وہ کیوں ایسا، ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ہم اپنا، یہ تو فائدے والی بات ہوگی. نہیں، یہاں پہ ایجوکیشن کہاں گئی؟ دنیا میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ایسے بھی ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کو ایز اے ریلیجن دیا جاتا ہے. مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تعلیم دینا آپ کے نیکسٹ نسل کو تیار کرنے والی بات ہے. کوئی ایک ایسی چیز ہے. اسکالرشپس کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ جو ڈیزرو کرتا ہے بٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ محروم نہ رہ جائے، کیونکہ وہ آگے جا کے ہمیں فائدہ دے گا سوسائٹی میں. مقصد یہ ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو کچھ اور ہی معاملہ تھا، جو ڈیزرو کریں نہ کریں وہ پیسے دے رہے ہیں ان چیزوں کے جو ان کو مل نہیں رہی. ایسے ہی ہے. تو یہ کیا ہمارا یوں کہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ایسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کیوں انیشیٹ نہیں کیا؟ میرا خیال ہے ہم سمجھ نہیں سکے اس چیز کو. یعنی اوور آل جو پورا ایجوکیشن سیکٹر ہے، چونکہ چیزیں ابرپٹ ہوئی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہلے بتایا گیا فوراً سے کووڈ تھا، پتہ لگا کہ پھر پہلا کووڈ کا کیس آئی تھنک کراچی میں رپورٹ ہوا، اور پھر شاید ود ان 20-25 ڈیز لاک ڈاؤن ہو گیا. 21 مارچ کو پہلا لاک ڈاؤن ہوا، یہ کہہ کے 3 دن مکمل بن رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرے دن کہہ دیا گیا کہ 2 ہفتے مکمل. انہوں نے سلو کیا کیونکہ وہ پبلک بھی ریڈی نہیں تھی، شاید گورنمنٹ بھی ریڈی نہیں تھی کہ کیا ری ایکشن آئے گا. اور پھر ہم نے وہ ہوا جو ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ دنیا بند ہے. ایسے پوری دنیا بند ہوگی. ہم اس میں راشن کمپینز وغیرہ کر رہے تھے، یا ویسے پھر جب اس حوالے سے میٹنگز ہماری ہوتی تھی